اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں خوشگوار یادوں میں، مگر اس سے پہلے اس سلسلے میں نے بتایا کہ حضور کی کار ہوتی تھی تو ہم اکثر روا سے یہ جو مونگ رسول والی یہ رستہ ہے اور نہر ہے، اس رستے سے ہم پہنچتے تھے، اور سرائے عالمگیر تک پہنچنے سے پہلے یعنی پہنچنے کے بعد آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پل کا اگلا حصہ تو جیلم پہ اب کے ختم ہوتا ہے شہر پر، اور پہلا جو حصہ ہے اس کے بائیں طرف ایک بڑا سادہ سا ہوٹل ہوتا تھا، اور اب بھی شاید ہو۔ تو حضور کو تنور کی گرم روٹی اور دال بہت پسند تھی، تو اکثر آتے اور جاتے ہم لوگ ناشتہ یا چائے یا کھانا وغیرہ وہاں سمے دیا کرتے تھے۔ اور ہم نے اس کو دیکھا ہے کہ یعنی جو لطف اس وقت گرم وہ تندور کی روٹی سے اور دال سے آپ ہوتے تھے، یعنی حیرت آتی تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ پلاؤ اور زردہ کھانے والے جو ہیں ان کو بھی وہ لطف نہیں آتا ہوگا جو کہ حضور کو اس سے دال اور اس سے آتا تھا۔ یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی سادہ زندگی تھی۔ وہ کسی نے کہنا کہ لذت نان جبیں تو اس کو مبارک ہے شیخ، مجھ گناہ گار کو اثر متنن کافی۔ مگر حضور نے کبھی وہاں پر رستے میں کوئی ایسی دکان نہیں چنی، صرف یہ جگہ تھی جو ہمارا مرکز تھا دراصل، اور اس میں چپاتی، بلکہ نہیں یہ چپاتی تو نہیں کہنا چاہیے، روٹی جو تنور کی ہے اور دال۔ اب جو میں واقعہ دلچسپ یادوں میں سے انتہائی دلچسپ واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جب حضرت خلیفۃ المسیح رابع اللہ تعالیٰ کی منشا کے مطابق، الہام کے مطابق اور آسمانی نوشتوں کے مطابق غار ثور کا نشان دوبارہ اللہ کے حوالے سے دنیا کو دکھانے کے بعد لندن تشریف لے گئے، اور حضور نے حضرت شفقت اسلام آباد میں منعقد ہونے والے پہلے سالانہ جلسہ میں انجمن کی طرف سے مولانا سلطان محمود صاحب اور خاک سار کو بطور نمائندے کے شرکت کا ارشاد فرمایا۔ تو وہاں اگرچہ میں اس خیال میں پہنچا تھا کہ بس یہ جلسے کی کارروائی سننے کے بعد مجھے واپس آنا ہوگا، کوئی کتاب ساتھ نہیں لے گیا، میں نے اس کا اشارہ بھی کیا تھا۔ تو وہاں پھر حضور کے ارشاد پر میں قریباً 6 ماہ رہا ہوں۔ واپسی میری اگلے سال 20 فروری 1986 میں ہوئی ہے، اور میری بیگم بھی ساتھ تھیں۔ حضور نے اتنی ذرا نوازی فرمائی کہ میری بچی جو عرصہ تک ٹورنٹو کی صدر لجنہ بھی رہی ہیں، طاہرہ صدیقہ، حضرت میں متین کہ حضور خاص طور پر انہیں خدمت کا موقع ملا اور ان سے تربیت حاصل کی۔ کئی سال تک انہوں نے ٹورنٹو کے جلسے پر تقریریں بھی کی ہیں۔ ان کا بچہ یہ احسان سے رضوان وہ جامعہ احمدیہ ٹورنٹو میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ دعا کی بھی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو آسمان احمدیت کے ستارے اور آفتاب و ماداب بنا دے۔ وہوں میری طرح دین کے منادی فسبحان الذی اخذل عادی۔ تو میری طرح سے مراد یہ ہے کہ جو مسیح موعود علیہ السلام جس طرح چاہتے تھے، ندا مسیح موعود کی بلند کرنا، خدا ان کے ذریعے سے اور پھر قیامت تک میری نسل کے ذریعے سے بلند سے بلند تر ہوتی چلی جائے۔ اب میں یہ عرض کر رہا تھا واپسی کے متعلق، میں نے اشارہ کیا ہے جی
کہ جب آخری اجلاس 24 اگست کی شب کو قریباً 10-11 بجے آخری اجلاس، وہاں سے واپسی کے مان بعد حضور نے ہمیں ارشاد فرمایا، اور مجھے یاد ہے کہ شاید ہم نے وہاں کھانا بھی نہیں کھایا، کھانا رستے میں ہی کھایا۔ حضرت سیدنا طاہر نے مجھے کہا کہ میں کار لاتا ہوں، مجھے فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے کے ساتھ فرمایا۔ خیر وہاں سے چلے تو مسجد نور مری روڈ کی جو ہے، میں بیت النور کہتا ہوں کیونکہ آئین یہ کہتے ہیں، اور بیت کا لفظ ہی ہے جو خانہ کعبہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ دیکھیں گلاب کو جس نام سے بھی یاد کیا جائے اس کی خوشبو تو نہیں جا سکتی، تو بیت خانہ کعبہ کے لیے خدا نے خود استعمال کیا، مسجد کا لفظ مسجد حرام کے لیے استعمال ہوا ہے، لیکن خانہ کعبہ کے لیے بیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو وہی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب ہمارا اس سے کیا نقصان ہے؟ جی باہر کیف بیت نور تک جب ہم پہنچے تو حضرت خلیفۃ المسیح نے فرمایا، حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب نے، کہ دیکھیں حضرت امیر المومنین نے، یہ ان کے الفاظ تھے، حضرت امیر المومنین نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں راتوں رات ربع تک پہنچا دوں، گھر تک نہیں پہنچانے کے ساتھ پائے بلکہ روا تک پہنچانے کے ساتھ فرمایا گیا۔ تو اب یہ میرا فرض ہے، لیکن تمہارا بھی ایک فرض ہے۔ میں نے کہا حضرت وہ کون سا فرض ہے؟ فرمانے لگے کہ تمہارا فرض یہ ہے کہ جب تک روے کی پہلی دیوار نہیں آتی تم نے خاموش نہیں ہونا۔ کوئی لطیفہ بیان کرو، کوئی نکتہ بیان کرو، کوئی مناظرہ ہے تو اس کا تذکرہ کرو، تم نے خاموش نہیں ہونا، کیونکہ ڈرائیو میں کر رہا ہوں، اونگ آ جائے گی، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میں سنتا رہا یہ بات۔ اب وہ بھی جانتے تھے کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس محبت اور پیار کے سمندر اس کے پیچھے، میں نے کہا میاں صاحب بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے خدا کے لیے روے کا ڈبل کرایہ لے لیں، یہ شرط بڑی مشکل ہے میرے لیے۔ خیر یہ کہنے کے بعد پھر میں نے وہ لطائف شروع کیے، لطیفوں کے تبادلہ ہوتا رہا، تبادلہ خیالات کے بجائے تبادلہ لطائف اور موضوعات۔ میرے دل میں خیال آیا کہ ساری رات ابھی پڑی ہوئی ہے تو کوئی لمبا سا ایسا لطیفہ ہو کہ یہ سفر بھی کٹ جائے اور میاں صاحب بھی لطف اندوز ہوں اس سے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ چند دن پہلے میں لاہور گیا تھا کشمیری بازار میں، وہاں سے سلطان باہو کے ابیات کے متعلق کتابیں کچھ لی میں نے، یہ 1974 کی بات ہے، 32 سال پہلے کا تذکرہ ہے۔ تو اس میں ایک کتاب تھی ہزار مسئلہ، میں نے کہا میاں صاحب ایک بڑی دلچسپ کتاب لایا ہوں میں۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے غالباً 74 کے جلسہ سالانہ پر نوجوانوں سے یہ فرمایا تھا کہ ہر کتاب جو ہے پڑھنی چاہیے، اور میں تو وہ کتاب جو بکواس ہو وہ بھی پڑھتا ہوں۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اپنی جو کتابیں آپ پڑھ لیں اور آپ کے کام کی نہ ہوں تو وہ سلسلہ کی مرکزی لائبریری خلاف لائبریری میں دیا کریں۔ چنانچہ اس وقت سے خدا کے فضل سے جو مخلص احمدی ہیں اس پر عمل کر رہے ہیں، حتیٰ کہ حضرت مولوی صاحب جب وفات پا گئے تو میں نے ملک فاروق صاحب سے کہا کہ حضرت ملک صاحب کی کتابیں خلاف لائبریری میں آپ دیں۔ اس کے علاوہ یوزر تاثیر صاحب، ان کے وفات کے بعد ان کے
آئزہ آئے، میں نے کہا جی، کہنے لگے جی یہ کتابیں ہم کہاں رکھیں؟ میں نے کہا جی وہ تو خلیفۃ المسیح ثالث کا پہلے سے ارشاد ہے، ہر احمدی کا فرض ہے کہ وہ سلسلہ کے مرکزی ادارے کی طرف توجہ رکھے، کیونکہ یہ واحد مرکزی ہمارا ادارہ ہے کہ جس سے ساری دنیا کے احمدی جو ہیں وہ استفادہ کر رہے ہیں۔